بیوی ہوتی ہے، پھر وہ چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ گھر کا سامان بیچ کے ہم لوگوں نے اپنا گزارا کیا۔ پولر اتنا اچھا چل رہا تھا تو انسان کے دل میں لالچ آ ہی جاتا ہے کہ مجھے اب شیئرز کرنا دینے پڑیں گے، یہ وہ۔ اس نے مجھے پولر سے نکال دیا۔ پولر سے سیونگز وغیرہ ہوئی تھی، ابھی اسی سے گھر چلا رہی تھی، جو تھا گھر بار سب سامان سارا کچھ تو بیچ دیا۔ میں نے یہی سوچا ہے جو مجھے پولر بنا کے دے گا اگر تو مجھ سے شادی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ اپنی ڈیمانڈز بھی رکھتے ہیں، اگر اس نے پیسہ کسی پہ انویسٹ کرنا ہے تو اپنی ڈیمانڈز بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں ایگری ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ میرا تم آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میرے لیے تم مر گئی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان افسانہ آج آپ دیکھ رہے ہیں بکسن ناظرین۔ ایسی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے باپ نے دوسری شادی کر لی، آگے انہوں نے اپنی محنت کی، پولر بنایا، پولر میں پارٹنرشپ ہوئی، جو ان کے پارٹنر تھی انہوں نے بھی انہیں پولر سے بھی نکال دیا۔ آج یہ نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ باپ کا پیار ہے، نہ ان کا کوئی سہارا ہے۔ ساری کہانی نہیں سے جانتے کس طرح سے اپنا رہن سہن کر رہی ہیں، کس طرح سارا سروائیو کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن بتائیے گا کہ باپ نے آپ نے بتایا آف کیمرہ کہ دوسری شادی کر لی، وہ کیا معاملات ہوئے؟ اس کے بعد آپ نے پولر بنایا، اس میں پارٹنرشپ کی، اس میں کیا معاملات ہوئے؟ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا بتائیے۔ جی، میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سگی ماں جو ہوتی ہے وہ سگی جو پیار وہ دے سکتی ہے وہ ستیلی ماں نہیں دے سکتی۔ ستیلی ماں ہونے کی وجہ سے ان کا ہمارے ساتھ رویہ کچھ اچھا نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے ہمیں گھر سے بھی نکال دیا۔ بہت کچھ دیکھا ہم نے، والد صاحب نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ اس طرح میری والدہ نے پارلر کا کام سیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے نہیں جو میری اپنی سگی ماں تھی اس نے پولر کا کام سیکھا ہوا تھا، انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے بھی سکھایا۔ میرے والد صاحب کے گھر سے نکالنے کے بعد میں گھر کا سامان بیچا، اپنی دوست سے مشورہ لیا، اس سے بات چیت کر کے۔ مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکالا؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے جب ستیلی ماں ہو تو گھر میں لڑائیاں جھگڑا بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ان لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے یہی سمجھ لے کہ ان لوگوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے 2 بہنیں چھوٹی ہیں، ایک بہن چھوٹی ایک بھائی ہے، مطلب ہم 2 بہنیں ایک بھائی ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے۔ تو ان کے نکالنے کے بعد میں نے اپنی گھر کا سامان بیچا۔ 1-2 منتھ میرے والد صاحب نے ہماری ہیلپ کی، رینٹ دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا۔ تو جب انہوں نے آپ کو گھر سے نکالا تو آپ نے باپ کو بولا نہیں کہ میں ہوں، جوان بیٹی ہے آپ کی اور چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے انہیں احساس نہیں دلایا کہ وہ کس طرح سے رہیں گے، ان کا پڑھائی لکھائی کا کیا بنے گا؟ 100 معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ آپ نے اپنے باپ کو احساس نہیں دلایا؟ ہم نے ان سے بات کی تھی، میں نے ان سے بات کی، میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی ان سے بات کی، لیکن آپ کو پتہ ہے جو بیوی ہوتی ہے پھر وہ چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ مطلب کہ انہوں نے آپ کی جو ستیلی ماں تھی ان کے پیچھے لگ کے یا ان کی باتوں میں لگ کے آپ کو گھر سے نکال دیا؟ جی بالکل، انہوں نے ان کے پیچھے لگ کے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا معاملات ہوئے؟ گھر کس کے کہنے پہ لیا؟ کس نے لے کے دیا؟ کھانا پینا کیسے کرتی تھی؟ کس طرح سروائیو کیا؟ گھر کا سامان بیچ کے ہم لوگوں نے اپنا گزارا کیا۔ میری ایک دوست پارلر کا کام جانتی تھی، اس سے مشورہ کیا، اس نے میرے ساتھ مل کے ہم نے اس کے ساتھ کام شروع کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم پارلر بناتے ہیں، اس کو پارلر کا کام جانتی تھی، اس نے میرے ساتھ پارلر بنایا۔ اس طرح سے ہم نے اپنا سروائیو کیا۔ تو اس کے بعد اس نے بھی آپ کو وہاں سے پولر سے نکال دیا یا پارٹنرشپ ختم کر دی؟ تو کیا اس نے آپ کو الگ سے پولر بنا دیا تھا یا پھر کیا معاملات بنے؟ نہیں، اس نے الگ سے پولر تو نہیں بنا کے دیا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ دیکھیں جب وہ پولر اتنا اچھا چل رہا تھا تو انسان کے دل میں لالچ آ ہی جاتا ہے کہ مجھے اب شیئرز کرنا دینے پڑیں گے، یہ وہ۔ تو وہ جو ان سا اسٹام ہوا تھا وہ بھی اس کے نام ہوا تھا، تو ہماری روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بحث پہ لڑائی ہونی، پھر اس نوبت پہ آ گئی کہ اس نے مجھے پولر سے نکال دیا۔ تو آپ نے کوئی پولیس وغیرہ میں یا کوئی ارد گرد کے کوئی لوگ تھے جو یا مطلب کہ جاننے والے تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ اس نے اس طرح سے کیا، یا کوئی دوست وغیرہ ہوں جو پولر کے کسٹمر وغیرہ کہہ لیں، انہوں نے نہیں آپ نے کہا کہ یہ مجھے آپ پولر سے نکال رہی ہے، تو آپ نے یہ کیا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں تھا۔ جو اسٹامپ پیپر بنا ہوا تھا وہ بھی اس کے نام پہ تھا، سب کچھ اس کے نام پہ تھا، تو پھر میں کیا کر سکتی تھی؟ اچھا، تو ابھی آپ کس طرح سے رہ رہی ہیں؟ گھر کہاں پہ ہے؟ کرائے پہ ہے؟ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟
ابھی جو گھر پولر سے سیونگز وغیرہ ہوئی تھی ابھی اسی سے گھر چلا رہی تھی, اس مہینے کا کرایہ اسی کے ذریعے دیا. اب اگلا آنے والا ہے اور دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, جو تھا گھر بار سب سامان سارا کچھ تو بیچ دیا. بس بہن بھائیوں کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی, سب کچھ چھوٹ گیا. تو ابھی کتنا کو کہہ لیں کہ قرضہ ہے آپ کے سر پہ, مطلب اس میں گھر کا رینٹ بھی لگا لیں اور کھانے پینے کا بھی اگر ہے تو کتنے کے معاملات خراب ہوئے ہوں گے آپ کے؟ قرضہ صرف کھانے پینے کا ہے, اس کے علاوہ اب جو رینٹ آ رہا ہے اس کا ہو جائے گا میرے سر پہ, اس کے علاوہ تو کوئی قرضہ نہیں. کتنا کو یہ مطلب کھانے پینے کا دکان والے کا ہی ہوگا تو کتنا کو ہے؟ دکان والے کے ہیں کچھ پیسے, دودھ والے کے ہیں 40-50 ہزار ان کا بن جاتا ہے. اس کے بعد جو اب کرایہ آ رہا ہے اس کا ڈال کے کوئی 60 سے 70 ہزار کا قرضہ ہو جائے گا میرے سر پہ. ابھی آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں تو چھوٹے بہن بھائی کہاں پہ ہیں؟ چھوٹے بہن بھائی میرے پاس ہی تھے لیکن میرے سے ان کے کھانے پینے کا نہیں تھا ہو رہا, میں خود بھوکا رہ کے انہیں کھلایا لیکن میرے سے نہیں مینیج ہو رہا تھا. تو میں نے جب تک میں نے کہا کام نہیں ہے, میں انہیں مدرسے میں چھوڑ کے آئی ہوں, جب تک کام نہیں کوئی مل جاتا آگے سے کوئی سبب نہیں بن جاتا تو میں نے کہا تب تک مدرسے میں رہ لیں. تو ابھی آگے آپ نے کیا سوچا ہے؟ باپ نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے, دوبارہ آپ نے کبھی باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی یا انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی آپ سے ملنے کی؟ جی میں نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا, میرے لیے تم مر گئی ہو, میرے دوسرے بچے بھی مر گئے ہیں, میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ابھی آپ اکیلی ہیں تو ظاہری بات ہے شادی کی بھی عمر ہے, آگے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے کیا سوچا اپنی زندگی کے بارے میں, کس طرح کا انسان اگر مل جائے آپ کو, یہ کیا سوچا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں؟ جی سر پہ تو کوئی نہیں ہے تو میں نے یہی سوچا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو مجھے پالر بنا کے دے سکے, میں اپنا کام چلا سکوں. کام تو مجھے آتا ہے, میں اپنا کام چلاؤں, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھوں, ان کی اچھی پرورش کروں, انہیں پڑھاؤں لکھاؤں. ابھی آپ نے جیسے سوچا کہ پولر کے لیے ایسے کوئی آپ کی ابھی ہیلپ کر دے گا, اس کے بعد کس طرح سے آپ سروائیو کریں گے؟ اکیلی لڑکی ہیں, اکیلی لڑکی کے لیے سروائیو کرنا بھی ہمارے معاشرے میں مشکل ہے, تو شادی وغیرہ کا کیا پلان ہے؟ میں نے یہی سوچا ہے جو مجھے پولر بنا کے دے گا اگر تو مجھ سے شادی کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ اپنی ڈیمانڈز بھی رکھتے ہیں, اگر اس نے پیسہ کسی پہ انویسٹ کرنا ہے تو اپنی ڈیمانڈز بھی رکھتے ہیں. تو اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں ایگری ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ نہیں, اس کے علاوہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو پولر کے اوپر کتنا کو ایکسپینس آ جائے گا؟ اچھے سے اچھا بنا لیں گے تو اس پہ 9-10 لاکھ کا خرچہ آ جائے گا, کوئی نارمل سا بنا لیں گے تو 2.5-3 لاکھ کا خرچہ آ جائے گا. تو آپ ابھی کیا چاہتی ہیں, کیسے کا آپ کو بنا کے دیا جائے؟ مجھے یہ ہے نارمل بھی بنا دیں کہ میں اپنا کام تو شروع کر سکوں نا, اپنے بہن بھائیوں کو بھی تو دیکھ سکوں نا. ہمارے دیکھنے والے تھوڑے اوورسیز بھی بھائی ہیں ہمارے, جو عمر میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, یہ جن کی پہلی یا دوسری شادی وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو اگر وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہیں, آپ کو پولر بھی بنا کے دیں اور آگے آپ کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہیں, تو اس میں آپ کو بھی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر بھی ایک لڑکی کی ہوتی ہے کہ اس طرح کا انسان ہو یا ایسے انسان ہو, تو آپ کی بھی ایسی ہے کہ کس طرح کا انسان ہونا چاہیے؟ نہیں, بس اچھا ہو, مخلص ہو, احساس والا ہو, میرے بہن بھائیوں کو دیکھ سکے, بس اور اس کے علاوہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جی تو ناظرین, آپ نے ساری بہن کی کہانی سنی ہے کہ کس طرح سے باپ نے بھی سر سے ہاتھ اٹھا لیا, جہاں پارٹنرشپ کی, جہاں پولر کا کام چلایا, انہوں نے بھی پارٹنرشپ سے نکال دیا, مطلب پولر سے ہی نکال دیا. اب ان کا یہی ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو انہیں پولر بنا کے دے سکے, جو ان کے ساتھ آگے چل سکے, جو آگے چلنا چاہتا ہے, سیریس انسان ہے, صرف وہی رابطہ کرے. نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے, اسی پہ رابطہ کریں, واٹس ایپ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.